جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ میری ایک پریڈکشن غلط ثابت ہو گئی۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو نئے فارن سیکرٹری ہوں گے وہ سائرس قاضی ہوں گے، امبیسڈر سائرس قاضی، جو اس وقت انقرہ میں ہمارے سفیر ہیں۔ اب اخباری خبر یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے برسلز میں سفیر ہیں ڈاکٹر اسد مجید، وہ ہمارے نئے فارن سیکرٹری ہوں گے۔ ڈاکٹر اسد مجید کو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ برسل سے پہلے امریکہ میں تھے، اور جو سائفر مشہور زمانہ سائفر، وہ وہاں جب سفیر تھے انہوں نے لکھا تھا، اور انہی کو پھر یہاں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بلایا گیا تھا جب یہ نئی حکومت آئی۔ تو انہوں نے جو بھی ان کی میٹنگ ہوئی تھی امبیسڈر ڈونلڈ لو سے، انہوں نے وہ بیان کر دیا۔ تو اب ان کو اخباری خبر ہے کہ ان کو فارن سیکرٹری بنایا جا رہا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ڈاکٹر اسد مجید اگلے سال ریٹائر ہو رہے ہیں، اگست میں اگلے سال، تو ان کے پاس 1 سال سے بھی کم کا عرصہ ہوگا کہ وہ فارن سیکرٹری رہیں گے۔ لیکن دوسری طرف حکومت کے لیے مشکل یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی آفیسرز ہیں فارن آفس یا فارن سروس آف پاکستان کے گریڈ 22 میں، وہ اگلے سال ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو اب حکومت کرے بھی تو کیا کرے، یا تو جلد سے ایک جو پروموشن بورڈ ہوتا ہے وہ ہو جائے تاکہ جو 21 گریڈ کے لوگ ہیں وہ پروموٹ ہو جائیں، اور پھر ان میں سے کسی کو فارن سیکرٹری لگا دیا جائے۔ تو دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو فارن سیکرٹری لگانا ہے زیادہ عرصے کے لیے، تو وہ اگر 21 گریڈ میں بھی ہے تو شاید ہمارے پروسیجرز الاؤ کرتے ہیں کہ ایک اسپیشل سمری بنا کے پروموشن لے لی جاتی ہے، کیونکہ 21 سے 22 گریڈ کا جو معاملہ ہے وہ بالکل پولیٹیکل ڈیسیشن ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ کسے کر دے۔ گو کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کی کچھ انسٹرکشنز بھی ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے۔ اب معاملہ جو ہے دوسری طرف، اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو 8 مہینے کے لیے یا 10 ماہ کے لیے فارن سیکرٹری نہیں لگانا چاہیے، کم از کم 2 سال تو دینے چاہیے۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈاکٹر اسد مجید کو ہی فارن سیکرٹری لگانا ہے، تو پھر تھوڑا میرے خیال میں جہاں تک فارن سیکرٹری کی تعیناتی کا معاملہ ہے، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کرنا شاید بہتر ہوگا۔ جس طرح ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں ہے کہ جو بھی فارن سیکرٹری لگتا ہے، اگر وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے 1 دن پہلے بھی اس کو فارن سیکرٹری لگ جاتا ہے تو پھر وہ 2 سال اپنا ٹینیور مکمل کرے گا۔ تو یہی میرے خیال میں ہم بھی یہی صورتحال یا چیز لے سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے آرمی چیف کا معاملہ ہے، وہ اگر ریٹائرمنٹ سے 1 دن پہلے بھی آرمی چیف بن جاتے ہیں تو پھر وہ 3 سال اپنے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح فارن سیکرٹری بھی ایک بڑی سینسٹیو پوسٹ ہے، تو اس میں بھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑے سے رولز جو ہیں وہ جو ہمارے فارن سروس کے رولز ہیں یا جو بھی ہمارے رولز ہیں، تو اس کو ہم تھوڑا تبدیل کر کے یہ کہہ دیں کہ جی جو بھی فارن سیکرٹری بنتا ہے، اگر وہ ریٹائرمنٹ بھی اس کی آ بھی جاتی ہے تو کم از کم 2 سال کا اس کا ٹینیور ہوگا۔ گو کہ یہ بھی کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بھارت میں ہم نے دیکھا کہ جب پرائم منسٹر مودی آئے مئی 2014 میں، تو اس وقت جو ان کی فارن سیکرٹری تھیں وہ سجاتا سنگھ تھیں، اور انہوں نے کنٹینیو کیا کچھ عرصہ، لیکن پرائم منسٹر مودی چاہتے تھے کہ ڈاکٹر جے شنکر کو وہ فارن سیکرٹری بنائے، اور وہ ریٹائر ہو رہے تھے شاید جنوری کے آخر میں۔ تو 2-3 دن پہلے انہوں نے، اور حالانکہ سجاتا سنگھ صاحبہ کو جو کانٹریکٹ تھا وہ 2016 میں کہیں جا کر ختم ہونے والا تھا، 2 سال کا، تو لیکن یا 2016 میں، جی ہاں 2016 میں، تو ان کو وہاں پہ جو ہے فارن جو جے شنکر تھے وہ اس وقت امریکہ میں سفیر تھے بھارت کے، تو ان کو فارن سیکرٹری لگایا گیا اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے ہی، اور سجاتا سنگھ صاحبہ کا جو 2 سال کا کانٹریکٹ تھا اس کو وقت سے پہلے ختم کر دیا گیا۔ تو یہ بھی ممکن ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا بہت اس میں ریشنلٹی لانی چاہیے، ان تمام چیزوں کو ریشنلائز کر لینا چاہیے۔ اور اب ڈاکٹر اسد مجید آئے ہیں، اور ابھی خبر سچ ہے نہیں ہے اس کے بارے میں تو مجھے علم نہیں، لیکن اب ایک معتبر اخبارات میں یہ خبر چھپی ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ شاید حکومت نے یہ فیصلہ لے لیا ہے۔ اب اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں، کیونکہ میرا اپنا خیال تو ایک لحاظ سے یہ ہے کہ چونکہ
اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات میں ایک تناؤ سی صورتحال پیدا ہوئی وہ اس کو ٹھیک کیا جائے، اور اس میں چونکہ اسد مجید رہے ہیں امریکہ میں، وہ تقریباً 3-4 سال وہاں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، تو خیال یہی ہونا چاہیے کہ ہم امریکہ کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ ہم آپ سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور پھر چونکہ اسد مجید سمجھتے بھی ہیں، وہاں رہے ہیں، آبویسلی امریکہ کی کو سمجھتے ہیں، وہاں انہوں نے اپنے کانٹیکٹس بھی بنائے ہوں گے، اور پھر ان کو ایک کچھ کریڈٹ بھی جاتا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کا اسٹیٹ جو وزٹ ہوا تھا بائی لیٹرل، وہ بھی ان کے زمانے میں وہاں ہوا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی تھی، لیکن گو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے آنے کے بعد پھر وہ ٹیلی فون ایک نہیں ہو سکا، اور مجھے معلوم ہے ذاتی طور پہ بھی کہ کس طرح شاہ محمود قریشی نے باقاعدہ خط لکھا امبیسڈر اسد مجید کو کہ آپ نے ابھی تک ایک ٹیلی فون کال ہی آپ ہمیں ارینج نہیں کروا سکے۔ تو یہ وائرل ایشوز چلتے رہتے ہیں، تو کویسچن دیکھنا اب یہی ہے کہ آیا یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں، لیکن اگر یہ صحیح ہے تو میری گزارش حکومت وقت سے یہی ہے کہ کچھ رولز میں تبدیلی کر دے، اور یہ جو 8-9 مہینے کے لیے اگر فارن سیکرٹری آپ نے لگانا ہے تو مناسب نہیں ہے۔ جو بھی اگر لیٹ سے اس وقت 22 گریڈ میں کوئی بھی آپ کو نہیں ملے تو ایک رول تبدیل کر دیجئے، اور اس میں یہی ہے کہ فارن سیکرٹری کم از کم اگر کوئی اور چیز ایسی نہیں ہو جاتی ایکسٹرا آرڈینری قسم کی ارتھ شیکنگ، تو وہ 2 سال کم از کم اپنا جو ہے ٹینیور پورا کرے گا اس فارن سیکرٹری۔ تو لیٹس ہوپ کہ چیزیں جو ہیں پاکستان کے حق میں چلنا شروع ہو جائیں، اور ہم کسی بہتر سچویشن میں آ جائیں، تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے، خاص طور پہ ہماری ریاست کے لیے بہتر ہے۔ تو وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔